ہر وہ عمل جو خدا کے فرمان کے خلاف ہو اور قابل سزا ہو، جیسے نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا، نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا، بچت ہوتے ہوئے خمس نہ دینا، عورتوں کا بے حجاب ہونا، مردوں کا عورتوں والا لباس پہننا، داڑھیوں کا منڈوانا، یہ سب مجرمین کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہی مجرمین اپنے گناہوں کے ساتھ روز محشر عدالت رب میں پہنچیں گے اور وہاں کے عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو یہ سب مایوس اور ابلیس کے ساتھ شمار ہو رہے ہوں گے، یعنی خدا کی رحمت کو اپنے سے دور دیکھ رہے ہوں گے۔ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو وہ رحمت الہی سے مایوس اور غضبناک ہو گیا۔ گویا ابلیس ہر وہ شخص ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر غضبناک ہو جائے۔ آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے، یعنی ایسے مجرمین کہ جو قیامت والے دن مایوس اور غضبناک ہوں گے۔ مایوس اس لیے کہ یہاں سے اب نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ روز محشر نہ اپنے ساتھ ایمان لائے، نہ اپنے ساتھ عمل صالح لائے، اور نہ اس دن ان کا کوئی رفیق ہوگا، اور نہ یہ امکان ہوگا کہ دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں گے۔ مایوسی، ابلیسیت اور غمزدہ ہونا، ان کے ملنے سے عذاب دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس وقت خدا، پیغمبر اور صالحین یاد آئیں گے جو ان کو کہتے تھے کہ خدا کا انکار نہ کرو۔ منکرین خدا کے لیے عذاب جہنم ہے۔ پیغمبر خدا کا مذاق نہ اڑاؤ کہ مذاق اڑانے والے قیامت میں مایوس ہوں گے۔ آسمانی کتابوں کو تسلیم کر کے ہدایت پر آؤ، ورنہ گمراہ لوگ قیامت میں مایوس ہوں گے۔ صالحین جو امر و نواہی کے ذریعے خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کی بات مانو۔ ہدایت سے دور رہنے والے ابلیسیت کا شکار ہوں گے۔ آیت روز محشر کے حالات بیان کر کے زندوں کو بتا رہی ہے کہ مجرمین اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ خداوند رحیم ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں آخرت کا حر بنا دے گا کہ اس نے دنیا میں توبہ کی، امام سے اپنے عمل کی معذرت کی، اور امام نے فرمایا جا حر، میں نے تجھے معاف کیا، اور خدا نے بھی اسے صف اول کا شہید اور حوض کوثر سے سب سے پہلے سیراب ہونے والا بنا دیا۔ اگلی آیت میں مجرمین کی مایوسی کا ایک اور پہلو بیان ہو رہا ہے کہ مجرمین دنیا میں جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور انہیں اپنی شفاعت کرنے والا خیال کرتے تھے کہ یہ روز محشر ان کے اعمال کی شفاعت کریں گے، لیکن روز محشر یہ مجرمین اور وہ بت جن کو یہ اپنا شفیع سمجھتے تھے خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ یہ بت ان مجرمین سے برات اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ مجرمین اور بتوں کے درمیان ایک نوک جھوک ہوگی کہ ایک دوسرے کے خلاف جملے کستے ہوئے نظر آئیں گے۔ بت اپنے پوجنے والوں سے کہیں گے کہ خدایا، یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ اپنی ہوائے نفس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے پوجنے والوں کو لعن طعن کریں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اس روز لوگوں میں جدائی ہو جائے گی، سب گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مومنین، کافرین، منافقین، مجرمین، مشرکین سب اپنے اپنے امام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے اور جزا و سزا کا انتظار کریں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کو جزا اور مجرمین کو سزا دی جائے گی۔ روز محشر ایک امان والحفیظ والا منظر ہوگا۔ امام زمانہ اس منظر کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: الہی پناہ دے اس دن سے جب لوگوں کے چہرے سفید اور سیاہ ہوں گے۔ سفیدی نیک اعمال کی ہوگی اور سیاہی بد اعمالیوں کی ہوگی۔ روز محشر لوگوں کی پہچان چہروں سے ہوگی۔ جو دنیا میں نیک اعمال کے ساتھ خدا سے ملاقات کریں گے تو ان کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے، اور جو دنیا سے اپنی بدعمالیوں کے ساتھ بغیر توبہ کیے خدا سے ملاقات کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ خدا چاہتا تو دنیا میں ہی بدعمال لوگوں کے چہرے سیاہ کر دیتا اور نیک اعمال بجا لانے والوں کے چہرے سفید اور نورانی بنا دیتا، لیکن وہ ستار العیوب ہے۔ دنیا میں ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہے کہ جب تم میرے پاس لوٹو گے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے
کہ ہم سفید چہرے والے اعمال بجا لائیں تاکہ آخرت میں رسوائی نہ ہو اور ہم سفید چہروں کے ساتھ اٹھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں قائم ہوگی۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن ہر ملک مقرب، زمین و آسمان، ہوائیں، پہاڑ اور ہر بحر و بر کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں آج قیامت برپا نہ ہو جائے۔ اگلی آیت سے ایمان والوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ ہم ایمان لائے یہ کہہ دینا کافی نہیں جب تک نیک اعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ ایمان مقدمہ ہے نیک عمل کا۔ جس نے نیک عمل کا بدلہ دینا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس ایمان کے بغیر نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو خدا اور اس کے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لائے اور خدا کے حکم کے مطابق اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرے، وہی جنت کا مستحق ہے۔ آخرت میں وہی خوش اور مسرور ہوں گے، وہ جنت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کو باغ جنت میں خوبصورت آوازیں سننے کو ملیں گی۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے سرہانے دو خوبصورت آنکھوں والی حوریں آ کر بیٹھ جائیں گی، اور اس کی پائنتی کے پاس بھی دو حوریں بیٹھ جائیں گی، اور وہ اتنی خوبصورت آواز سے خدا کی تمجید تقدیس کریں گی کہ اتنی خوبصورت آواز آج تک کسی جن و انس نے نہیں سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور نعمات جنت کو بیان فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی گھٹنوں کے بل بلند ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیں کہ کیا جنت میں سما کا انتظام بھی ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر حسین حوریں کھڑی ہوں گی، اور وہ ایسی آواز سے گائیں گی کہ اتنی سریلی آواز مخلوقات نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور وہ جنت کی بہترین نعمت شمار ہوگی۔ حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ وہ کیا گائیں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح الہی کریں گی۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں قیامت کو ساعت کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اور آیت نمبر 14 میں بھی قیامت کو ساعت ہی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساعت کے حقیقی معنی زمانے کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ حادثہ قیامت ناگہانی اور چشم زدن میں واقع ہوگا اور خدا سریع الحساب ہے، اس لیے وہ اس روز بندوں کا بہت جلد حساب لے گا، لہٰذا قیامت کو ساعت کہا گیا ہے تاکہ لوگ یوم حساب کی حیثیت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ ساعت اس وقت کا نام ہے جب کہ اس عالم کے اختتام کے لیے ایک چیخ ماری جائے گی، اور اس آواز کو سن کر سب جاندار فوراً مر جائیں گے، اور یہ اس وقت کا نام بھی ہے جب کہ قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کے اختتام اور وقوع قیامت کے لیے اس نام کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ پہلی چیخ میں سب کے سب ناگہانی مر جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 29 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بس یہی تھی ایک چنگھاڑ، پھر اسی دم سب بجھ گئے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون۔ اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ناگہانی زندہ ہو جائیں گے، اور پھر قیامت برپا ہوگی۔ ساعت 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ساعت کبریٰ، وہ دن جب لوگوں کو حساب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، ساعت وسطیٰ، جب خدا کی طرف سے نزول عذاب کی وجہ سے کسی مخصوص زمانے میں ناگہانی طور پر سب کے سب آدمی بیک وقت مر جائیں، پوری کی پوری بستیاں تاراج ہو جائیں۔ نمبر 3، ساعت صغریٰ، ہر انسان کی موت کا دن۔ پاک و منزہ ہے وہ خدا کہ جس وقت تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔ آیت نمبر 17، آسمانوں اور زمینوں میں حمد و ستائش اسی کے لیے مخصوص ہے، اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو، وہ خدا زندہ کر کے زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دن تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19۔
اس آیت مجید میں اوقات نماز بیان کیے گئے ہیں۔ امیر المومنین مولائے کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت 3 بار سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھے تو اس رات کی ہر بھلائی اسے نصیب ہوگی، اور اس شب کے ہر شر سے خدا اسے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص صبح کے وقت ان آیات کی تلاوت کرے تو اس دن کے تمام شروں سے محفوظ رہے گا اور اسے ہر بھلائی حاصل ہوگی اور خدا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص آیت نمبر 17، 18 اور 19 کی تلاوت کرے تو اس دن کی ضائع ہونے والی ہر چیز اسے واپس مل جائے گی، اور اگر کوئی شام کے وقت ان آیات کو پڑھے تو اس رات ضائع ہونے والی ہر چیز اسے واپس مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے وسیع روزی اور کثیر اجر ملے تو ان تینوں آیات کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت اور آپ پر دن و رات کے 5 وقتوں میں 5 نمازیں کیوں واجب قرار دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج کے زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلقے میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت عرش کے نیچے جتنی مخلوقات ہیں سب میرے رب کی حمد و تسبیح کرتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں میرا اللہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ بس اس وقت میں اس نے مجھ پر اور میری امت پر نماز کو واجب قرار دیا، اور اس نے فرمایا سورہ اسرا کی آیت نمبر 78 میں کہ تم نماز ادا کرو زوال شمس سے آدھی رات تک۔ زوال کا وقت ہوگا جس میں قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جو مومن بھی اس وقت رکوع و سجود اور قیام کرے گا، نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے جسم کو آگ پر حرام قرار دے گا۔ اور عصر کا وقت وہ وقت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھایا تھا، پھر اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پر قیامت تک کے لیے اس وقت کی نماز کو واجب قرار دیا، اور میری امت کے لیے یہ نماز سب سے زیادہ محبوب قرار دی گئی ہے۔ اور اللہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ زمین میں نمازوں میں سے اس نماز کی حفاظت کروں۔ اور مغرب کا وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ اس درخت سے کھانے اور توبہ کے قبول ہونے میں 300 سال کا فاصلہ تھا، یعنی پھل کھانے کے بعد 300 سال کے بعد پروردگار دو عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو وقت مغرب قبول فرمایا۔ دنیاوی ایام کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے نماز عصر اور نماز عشاء کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ تو مغرب کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے 3 رکعت نماز ادا کی، 1 رکعت اپنی خطا کے لیے، 1 رکعت بی بی حوا کی خطا کے لیے، اور 1 رکعت توبہ کے لیے۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بھی 3 رکعت نماز کو واجب قرار دیا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو اس وقت مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہ وہ نماز ہے جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ بس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ نماز عشاء جو آخری نماز ہے، یہ قبر کی تاریکی دور کرنے کے لیے ہے اور قیامت کے دن کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اور میری امت کو اس وقت کی نماز کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ نماز قبر کی نورانیت کے لیے ہے۔ بس وہ مجھے اور میری امت کو پل صراط پر نور عطا فرمائے گا۔ جو قدم بھی نماز عشاء کے لیے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے گا۔ یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قبل رسولوں کے لیے قرار دیا تھا۔ نماز فجر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع کرتا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے قبل نماز ادا کروں، قبل اس کے کہ کافر سورج کو سجدہ کریں۔ بس میری امت اللہ کو سجدہ کرے، اور اس نماز کو جلدی پڑھنے کو سب سے زیادہ خدا نے محبوب قرار دیا ہے۔ اس نماز کے لیے دن اور رات کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا ہے۔
وہ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی نکالا جائے گا۔